ان العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں اور اس طرح کا خیال لانے کی ضرورت نہیں کہ اگر نبی نہیں آئیں گے تو ان لوگوں کا ہدایت کا کیا ہوگا۔ اللہ نے نبی کی زبانی سے ارشاد فرما دیا اور نبی کی زبان سے کہلوا دیا کہ بتا دو انہیں کہ میری امت میں علماء پیدا ہوں گے اور وہ نبیوں کے وارث ہوں گے، اس دین کی وراثت کو وہ کائنات کے چپے چپے پر پہنچائیں گے۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں اور دینی بھائیوں، مغرب کے بعد سے
تسلسل کے ساتھ بچوں کا پروگرام سنا، مختلف موضوعات پر بچوں نے اپنا پروگرام پیش کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس پروگرام کی کئی خصوصیات میں نوٹ کی ہیں۔ یہ تو ہر جگہ آدمی اپنی اپنی کوشش کرتا ہے، اپنے اداروں کے پروگرام اچھا پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں حسن و جمال پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ آواز زیادہ گنجا دی آپ نے، تو بڑھیا کرنے کے چکر میں اس کا بیڑا غرق مت کریں، اس میں گونج پیدا نہ کرو بھائی، یہ کانوں میں کراہت پیدا کر رہی ہے۔ پہلے جب میں بات شروع کی، بسم اللہ پڑھی، اس وقت جیسی آواز تھی وہی واپس، بس ہمیں اچھے دن نہیں چاہیے بھائی، پرانے دنوں میں لے جاؤ ہمیں، اتنا ہی بہت ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ اب ٹھیک ہے، وہ ایک گونج پیدا ہوتی ہے، کان برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، کان پسند نہیں کرتے اس کو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھا بھی بہت زور سے بولتا ہے لیکن اس کی آواز کو کوئی زیادہ ترجیح نہیں دیا کرتا، دونوں طرف کو بولتا ہے، وہ آگے کوئی بولے پیچھے کوئی بولے۔ یہ جو ایکو ہے نا، ایکو، اس کا بھی ایسا ہی نظام ہے، کچھ یہ الفاظ کو پٹخ دیتی ہے، ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے الفاظ سے۔ اچھا، شعراء جو آئیں گے بیچارے، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب تک آواز میں سے 3 آوازیں نہ نکلے اس وقت تک انہیں چین ہی نہیں پڑتی، بہت سے کرتے رہیں گے، اشارہ دیتے رہیں گے، وہ شعراء کی کہ اشاروں کے اوپر چلتے رہتے ہیں۔ اچھا، اور جب تک اسے باقاعدہ دونوں ہونٹوں پر لگا کرنا پڑے تو تب تک چین نہیں پڑتی، حالانکہ یہ پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ، گلے کے لیے نقصان دہ ہے۔ سب چیزیں خرید سکتے ہو، پھیپھڑا نہ ملے گا، گردہ وردہ تو مل جاوے ہے، ایک کام ہو جاوے اس سے، تو لیکن پھیپھڑا نہ ملتا کسی کا۔ اس لیے مائک جو ہے یہ بڑا خطرناک ترین دشمن ہے، اس سے تھوڑا دور رہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں اس سے دور رہنے کی، میں اس سے دوستی نہیں کرتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کئی خصوصیتیں نوٹ کی ہیں میں نے، اور ان خصوصیات کا صحرا در حقیقت جامعہ کے روح رواں اور ذمہ دار اور معتمیم کے سر جاتا ہے، پھر معتمیم صاحب کے واسطے سے اساتذہ کے سر جاتا ہے، اور پھر اساتذہ کے واسطے سے ان طلبہ کے سر جائے گا جنہوں نے یہ کارکردگی پیش کی ہے۔ تو گویا اس میں تینوں شریک ہو گئے، ذمہ دار، اساتذہ اور طلبہ۔ کسی ایک کو اس ترقی کا مکمل صحرا نہیں باندھا جا سکتا ہے۔ معتمیم اگر عقابی نظر نہیں رکھے گا تو اساتذہ ڈھیلے ہو جائیں گے، اور اساتذہ اگر محنت نہیں کریں گے تو طلبہ پر نکھار نہیں آئے گا، اور طلبہ اساتذہ کی محنت کو قبول نہیں کریں گے تو طلبہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے تینوں کا تال میل بہت ضروری ہے۔ اور میں نے سنا ابھی کوئی کہہ رہا تھا کہ 35 لاکھ روپے کا بجٹ ہے، مجھے تبصرہ کرنے کا اس پر کوئی حق نہیں، یقینی بات ہے کہ میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا ہوں۔ 45 لاکھ روپے کا بجٹ بتایا، لیکن اتنا بڑا کام، اتنی بڑی عمارت، یہ عملہ 45 لاکھ کو دوگنا اگر کیا جائے تو تب بھی کم ہے۔ میں پھر کہوں معذرت کے ساتھ، میں دست بستہ کہتا ہوں، ہاتھ جوڑوں گا تو نہیں لیکن ہاتھوں کو اٹھا کے کہتا ہوں، اور انہی کو میرے دونوں کو ملے ہوئے سمجھ لو کہ 45 لاکھ کے بجٹ پر اتنا کام بہت سستا کام ہے، آپ نے انہیں فری میں حاصل کر لیا۔ میں علاقے کے ذمہ داران جو یہاں تشریف فرما ہے ان سے بالعموم، اور اگر یہاں کوئی شورا اور کمیٹی ہو ان سے بالخصوص، اور تیسرے نمبر پر بھی معتمیم صاحب اگر نہیں چاہیں گے تو ساری دنیا سر پٹک کر رہ جائے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ معتمیم صاحب سے اخص الخاص طریقے پر یہ گزارش کروں گا کہ یہ بجٹ بڑھائیے، اتنی محنت جو ہم نے دیکھی ہے انہوں نے فری میں لوٹ لیا انہیں۔ جب سے ہم نے یہاں پروگرام، میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں دل سے کہہ رہا ہوں،
میں اپنے اوپر کی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں. اور یہ بیچارے بچے بیٹھے, انہیں پتہ نہیں مہتمم صاحب نے ڈرا کے بٹھا رکھا یا استادوں نے ڈرا کے بٹھا رکھا. بھائی کروٹ بدل لو, تمہارے تو پیر بھی جڑ گئے ہوں گے. ایک مرتبہ ذرا پیروں کو ہلا, پیروں کو ہلا سی لو. بہت دفعہ جب کھڑے ہوگے تو ہم سیدھے نہیں ہو پاؤ گے. میں پہلی مرتبہ جب پڑھانے بیٹھا خادم الاسلام میں, اب سے تقریباً 25-26 سال پہلے, تو سبھی اساتذہ تھے. بڑی شرم آ رہی تھی مجھے تو, مگر مہتمم صاحب نے حکم فرمایا بھائی یہیں پڑھانا. میں نے مہتمم صاحب سے کہا حضرت ہمیں بھی کہیں بھیج دو علاقے میں. وہ کہنے لگے وہ یہیں بیٹھ جا. اچھا چلو, انہوں نے بٹھا دیا, جہاں بٹھایا میں بیٹھ گیا. تو میں اٹھا نہیں. اب ہمیں تو عادت تھی تھوڑی تھوڑی دیر میں اٹھنے کی. اب جب پڑھتے ہیں تو پیروں کو پھیلانے کی اور یہ کرنے کی, وہاں بیٹھ گئے بالکل جم کے. تو جب میں اٹھا چھٹی کے وقت میں, میاں پیروں کو کئی منٹ ہو گئی سیدھا کرتے ہوئے, سیدھے ہی نہ ہوئے. کیا مصیبت آ گئی بھائی, یا پڑھانے میں ایسی بھی سزا ملتی ہے کیا؟ تو اب میں انہیں بھی کہہ رہا ہوں بھائی اپنے گھٹنوں کو ذرا کھول لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ جام ہو جاویں اور پھر تمہیں مالش کرنی پڑے ان کی کوئی مخصوص تیل لگا کر کے. ہاں دیکھ رہا یار, ہل ہی نہ رہے بالکل بھی, ایسے بیٹھ گئے. چلو یہ تو کھڑے ہو گئے تھے ایک مرتبہ, انہیں تو چانس مل گیا کھڑے ہونے کا, انہیں نہیں ملا ادھر والوں کو. اب باقی انعامات تو بہت کام کے رکھے ہوئے. جی میرا بھی یہ چاہ رہا ہے کہ ایک آدھ انعام اپنی طرف کر لوں, لیکن میں سوچ رہا ہوں گنے گنائے رکھے دکھیں گے کہ ہاتھ لگا دیا اگر کسی انعام کو تو کم پڑ جائے گا. مدرسے والوں نے انعام بھی بہت دیا ہے بھئی. اتنا انعام تو سچی بات یہ ہے, دیکھو دینا چاہیے. دارالعلوم دیوبند, مظاہر, وقف دارالعلوم وغیرہ کے علاوہ باقی مدارس کے اندر انعام دینے کا رواج ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. اگر آپ انعام دو گے, طلباء میں تحریض پیدا ہوگی, ان کے اندر اکساوا پیدا ہوگا, آگے بڑھنے کی فکر لگے گی. دوسرا یوں کہے گا یار اب کی مرتبہ اس نے بہت انعام حاصل کیا ہے, اب کی بار میں محنت کروں گا, اس سے زیادہ انعام حاصل کروں گا. تو تھوڑا سا خرچ اگر ہو گیا تو طلباء کے اندر مہمیز پیدا ہوئی. اس سے اچھی بات ہے, ہمیں یہ چیز بہت پسند ہے. تنخواہ زیادہ ہو, چاہے امام ہو, مؤذن ہو یا مدرس, اور بھئی طلباء کا انعام اور ان کی فراوانی جتنا تم بڑھاؤ گے اتنا ہی اللہ تمہارے اوپر بڑھا دے گا, اور جتنا تم گھٹاؤ گے اتنا ہی اللہ پیچھے کو ہٹا لے گا. چونکہ اللہ کے یہاں کوئی کمی تو ہے نہیں, اس ساری کائنات کو لے جائے گا نہیں کہیں اللہ, وہ ہے آپ کے لیے. ان الدنیا خلقت لکم, ساری تمہارے لیے ہے, لے لو جتنی لینی ہے. مانگو اللہ سے, خوب مانگو, اور اللہ سے خوب مانگنے کے بعد اور 2 نفل پڑھنے کے بعد اب رسید اٹھا کے مالدار کے پاس جاؤ, انشاءاللہ اس کا دل موم ہو جائے گا. وہ نہ دے ہو ہی نہیں سکتا ہے, نہ تو اللہ چھین لے گا, مالدار کی مالداری ختم, کسی اور کو دے دے گا مال. اللہ کے یہاں کوئی ایسا نظام نہیں کہ صاحب اگر اسے مالدار بنا دیا, زید کو مالدار بنا دیا تو زید کا قبضہ ہو گیا مال کے اوپر. صبح کو کچھ اور شام کو کچھ. جو راہ خدا میں لوٹاتے ہیں خدا انہی پہ لوٹاتا ہے. جو راہ خدا میں ہاتھ کھینچ لیتے ہیں دینے سے, اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں تنگی لے آتا ہے, اور ایسی جگہوں پہ ان کا مال خرچ کراتا ہے جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. بربادیوں میں جائے گا, تباہ کاریوں میں جائے گا. اس لیے ان اللہ والوں پہ خرچ کرنا. دیکھو ایک حدیث پاک آتی ہے نا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب تم کھانا کھاؤ کسی کے یہاں تو دعا دیا کرو, اور یوں کہو اکل طعامکم الابرار, تمہارا کھانا نیک لوگ ہی کھائے. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے کوئی کہتا تھا اکل طعامکم الابرار, تو ہم مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی والی سمجھتے تھے. میں نے کہا یہ ہردوئی والوں کا بہت نام لے ہوئے بھائی, مولانا ابرار الحق صاحب, پتہ تو تھا نہیں, ابرار نام ان کا سنا تھا ہم نے, تو ہم سمجھتے اکل طعامکم. میں نے کہا مولانا ابرار صاحب نے ان کو سکھایا ہوگا. تمہارا کھانا نیک لوگ ہی کھائیں. اب نیک لوگ ہی کھائیں کون کہہ رہا؟ یہ کائنات کا دلارا, آمنہ کا لخت جگر, امام الانبیاء, سید الثقلین, بطحہ تاجدار, جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں. پتہ چلا کہ جب نیک لوگوں کو دیکھا جائے تو مدرسوں سے زیادہ نیک لوگ ہم سمجھتے ہیں کہیں ملیں گے نہیں آپ کو. صبح سے لے کے شام تک نیکیاں ہی نیکیاں ان کی جھولی میں رہتی ہیں. تھوڑی بہت دیر عصر کے بعد انہیں کھیلنے کا موقع ملتا ہے, اسی میں اگر کوئی انہیں دیکھ لے کہ ادھر چلے گئے تو فون کر دے مہتمم صاحب تمہارے بچے ادھر آ گئے.
بس تھوڑی سی دیر کے لیے نا کھیل کود کرنے کے لیے ٹائم ملا، فون آ گیا، مولانا کیا سکھاتے ہو آپ کے بچے تو دیکھو اس طرح کود رہے ہیں، تو کیا ان کے پیر باندھ کے رکھو گے بھائی؟ تھوڑی سی اب یہ بیٹھے ہوئے بیچارے پیر جوڑنے کو تیار ہیں ان کے، کھیلنے دو گے کہ نہیں کھیلنے دو گے انہیں بھی تھوڑی دیر کے لیے؟ تو بہرحال نیک لوگوں کو اپنے مال کا حقدار زیادہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے چل کر کے ہم دیکھیں گے کچھ باتیں اللہ کرے ذہن میں ڈال دے۔ ابھی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو کارکردگی ہم نے سنی ہے ان کی کئی خصوصیات میرے سامنے، کئی اہم پہلو آئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں جس وقت میں یہاں حاضر ہوا تھوڑی دیر کے بعد عصر کی نماز پڑھنے کے لیے ہم مسجد پہنچ گئے۔ مسجد میں حضرت مولانا سید محمود حسن صاحب دامت برکاتہم نے ختم قرآن کی جو محفل تھی اس کو قرآن کریم پورا کرا کے اور ان کے سروں کے اوپر دستار رکھ کر، اس کو دستار فضیلت نہیں کہنا چاہیے، جب قرآن کریم کا حفظ ہو تو یہ دستار بندی ہی ہوگی، بس دستار فضیلت نہیں ہوگی۔ دستار فضیلت عالم کے سر پر جو رکھی جاتی ہے اس کو کہنا ہے۔ جیسے جمعیت علماء، اگر کوئی آدمی، یہ جو ضلع ہے آپ کا، کون سا ضلع بھائی ہے؟ آکولہ کا اگر جمعیت کا کوئی صدر ہو تو صدر جمعیت علماء آکولہ کہا جائے گا، صدر جمعیت علماء ہند آکولہ نہیں کہا جائے گا۔ بہت سارے صدر جمعیت علماء ہند آکولہ، تو اس کا مطلب یہ پہلے ہندوستان کا صدر بنایا، پہلے گھوڑے پہ بٹھایا، پھر آکولہ گدھے پہ بٹھا دیا، یہ کوئی بات ہو گئی؟ بس سیدھا سیدھا وہی ہے۔ تو خیر دستار فضیلت نہیں ہے، یہ دستار بندی ہے۔ بہت سی جگہ یہاں تو نہیں کہا کسی نے، میں تو ویسے کہہ رہا ہوں ایک بات۔ تو دستار بندی ہوئی ان کی، قرآن کریم اتنا شاندار پڑھا۔ صحیح بات ہے کہ مجھے اس ٹائم نیند آ رہی تھی پر بھاگ گئی پہلی آیت سنتے ہی، میں آیا تو تھکایا تو مجھے نیند سی آ رہی تھی، لیکن جب بچے نے قرآن کریم پڑھا، سچی بات یہ ہے کہ پتہ نہیں کون سا تھا، وہ چھوٹا سا بچہ تھا، اتنا اچھا قرآن شریف پڑھا اس نے کہ دل خوش کر دیا۔ ہم سوچنے لگے کہ زمانے کی تقدیم و تاخیر کا فرق ہے، مولا کریم ہمیں اب اتنا بڑا بناتا اور اس کا تعارف مجھے ہوتا تو میں یہاں آ کے داخلہ لیتا۔ میرا جی یہ چاہا کہ میں یہاں آ کے، کون سا استاد ہے وہ جس نے اسے اتنا اچھا پڑھنا سکھایا؟ کون ہے جی یہ؟ بھائی محترم صاحب انعام کے حقدار ہیں، کمیٹی سے کہوں گا کہ انہیں انعام دے۔ میں سچ بتا رہا ہوں، قرآن کریم، جس نے قرآن کریم کے اوپر محنت کی اس نے کائنات کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ سب کچھ تو اللہ نے قرآن ہی میں رکھا ہے نا۔ قرآن کریم پر جس نے محنت کی، اور یہ چھوٹے بچے بے زبان، انہیں قرآن کی زبان سے آشنا کرایا گیا، قرآن کی زبان کو سکھایا گیا، اس کے الفاظ کی ادائیگی کو انہیں سکھایا گیا، اور ان کے منہ میں ان الفاظ کو ڈالا گیا جو قرآن کریم کو ادا کرنے کے لائق الفاظ تھے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو قرآن پر اتنی محنت کریں کیا کبھی نظر انداز کرے گا؟ اللہ کے یہاں یہ لوگ ہمیشہ کے لیے بلند مرتبہ ہیں، رہیں گے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بہت خوبیوں سے نوازے گا اور بڑے اعزاز و اکرام سے نوازے گا۔ اس کے بعد مجموعی طور پر بچوں نے پڑھا تو کان تو ہمارے بھی تھے، ہم ان کی آوازوں سے پرکھ رہے تھے کہ ان کی ادائیگی کیا ہے۔ اس کے بعد مغرب میں جس بچے نے نماز پڑھائی یقیناً وہ طالب علم تھا، وہ کوئی استاد نہیں تھا، طالب علم تھا۔ اتنی پرکھ تو ہمیں بھی ہے، جتنی مدت ہماری ملازمت کی ہو گئی اتنی تو ابھی تک اس کی ہوئی بھی نہیں، ہم تو اس کی پیدائش سے پہلے سے ملازم ہیں، اتنا تو جانتے ہیں کہ وہ طالب علم تھا۔ اور پھر قرآن کریم جو اس نے پڑھا مغرب کی نماز میں، سچی بات ہے کہ وجد طاری ہونے کو تیار تھا۔ شاندار قرآن کریم پڑھا، ادائیگی، لب و لہجہ، انداز اور بے تکلف انداز، یقیناً یہ استاد ہی کا تیار کیا ہوا ہے، اور یہ کوئی باہر کا پروڈکٹ معلوم نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہیں کا تیار کردہ ہے۔ ایسا نہیں بہت دفعہ ایسا ہو کوئی باہر سے پڑھ کے آ گیا، 2-4 مہینے اپنے یہاں آ گیا اور وہ تو خوبیاں لے کے آیا تھا وہ اپنی طرف منسوب ہو گئی۔ جیسے دارالعلوم دیوبند میں جائیں، آخری سال لگا دیا، قاسمی ہو گئے، مگر اس سے پہلے کہاں پڑھا ہے؟ قاسمی صاحب نے اس سے پہلے کہاں پڑھا ہے؟
تو وہ قاسمی ہو کے دارالعلوم کا نام لیے جاوے گا اپنی فضیلت کے لیے، لیکن یہ نہیں بتانے کو تیار ہے کہ میں نے جلالین شریف تک آکولہ میں پڑھا ہے۔ اس لیے اپنے اس مدرسوں کا بھی نام لینا بہت ضروری ہے جن مدرسوں کے اندر پڑھ کے آئے ہو آپ، ورنہ یہ ناسی پاسی ہوگی۔ آخری لقمے سے پیٹ نہیں بھرتا۔ ٹھیک ہے آپ کی نسبت دارالعلوم دیوبند یا مظاہر سے ہو گئی، لیکن چونکہ اس سے پہلے آپ نے مدتوں جہاں پڑھا ہے وہاں کا زندگی بھر آپ کو نام لینا چاہیے۔ یہ بات ہم آپ سے ادباً عرض کر رہے ہیں۔ جو طلبہ یہاں جلالین شریف پڑھ کر کے بیٹھے ہیں، اگر اس کے بعد کسی مدرسے میں جائیں گے تو یہ یہاں کی تعلیم سے جو آراستہ ہوئے ہیں یہ یہاں کا احسان کبھی نہیں مٹا سکتے ہیں، اس کا بدلہ کبھی نہیں دے سکتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے ان اداروں کو یاد رکھنا ضروری ہے جن اداروں کے اندر انہوں نے پڑھا ہے۔ اگر ان کا نام نہیں لیتے اور صرف اوپر کی نسبت کو ذکر کرتے ہیں تو یہ بات مناسب معلوم نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے وہ آخری نسبت ہے، بڑی نسبت ہے اور ہم سب کے لیے قابل فخر ہے، مگر اپنے اساتذہ کا احترام، اپنے ادارے کا، جہاں کہیں بھی رہو۔ آج کل ہمیں شکوہ ہوتا ہے ان سے بھی کہ اگر وہ کہیں مثلاً اس آکولہ اس ادارے کے دارالعلوم حمیدیہ اس کے اگر پڑھے ہوئے طالب علم نے کہیں اور سے سند فراغت حاصل کی اور وہ جا کر کے کہیں امامت کرنے لگ گیا، اب یہاں کا کوئی ملازم اس شہر میں پہنچ جائے جہاں ہمارا کوئی طالب علم ملازمت کر رہا ہے اور ہمارا ذہن یہ کہے گا کہ یار ایک آدمی ہمارا وہاں نماز پڑھاتا ہے، اگر ہم وہاں جائیں گے تو یقیناً وہ ادارے کے لیے معاون بنے گا، وہ ہمارا بھی تعارف کرائے گا، ادارے کا تعارف کرائے گا، اور جو جاننے والے امیر لوگ ہوں گے اور ان لوگوں سے جا کر جب وہ ملائے گا تو یقیناً مدرسے کو فیض ہوگا۔ مگر بہت سارے اپنے اداروں کے پڑھو ہوا کو دیکھا ہے کہ وہ کلیئر کنارہ کش ہو جاتے ہیں، لائن کاٹ دیتے ہیں، ملاقات کو تیار نہیں ہوتے، اور باقاعدہ اگر ملاقات ہو گئی تو یہ کہیں گے کہ جی حضرت میں معذور ہوں، کمیٹی نے اعلان سے منع کر رکھا ہے۔ لعنت اس کمیٹی کے اوپر بھی اور اس امام کے اوپر بھی۔ تم نے 11 مہینے کمیٹی کا ذہن کیوں نہیں بنایا؟ اور کمیٹی ہوتی کون ہے کہ وہ مدرسوں کی راہ میں رکاوٹ بنے؟ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مدرسوں کے تعاون کرائیں اور جتنا ہم سے ہو سکے ان کے لیے قدم اٹھا کر کے لوگوں سے ملائیں اور ملاقات کرائیں۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ آخر یہ دین مولویوں کا ہی نہیں، یہ سب کا دین ہے اور سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ بڑے ناسپاس ہے وہ امام جو اپنے اداروں کا تعاون نہ کریں اور منہ پھیر کر کے ایک طرف کو ہو جائیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ لوگوں کا تعاون کریں، خود اعلان کریں، تعارف کرائیں، اس لیے کہ اگر ائمہ کرام نہیں کرائیں گے تو ان کا تعارف کون کرائے گا؟ ان مدرسوں میں پڑھ کر کے آپ گئے، کھا کے گئے، رہ کے گئے، یہیں سے پلے اور بڑے ہو، اور بعد میں چل کر کے اگر ان سے انحراف کرو گے تو یہ انتہائی درجے کی نمک حرامی سمجھتا ہوں میں۔ دیکھیں برا نہ لگے، لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ امام بنتے ہی اور بڑی آبرو والا ہو گیا کہ شرم آتی ہے، تائید کرتے شرم آتی ہے، اب شرمانے لگ گیا، اور جب اساتذہ کا چندہ لایا ہوا کھاتا تھا تو شرم نہیں آئی، پانی دال میں زیادہ ڈل گیا، احتجاج کرنے کو تیار تھا، اور آج جب اپنے مدرسے کی معاونت کرنے کا وقت آیا تو شرم آنے لگ گئی۔ عوام کو اگر امام چاہیں، اس لیے کہ عوام اماموں کے دربار میں ہوتی ہے، اور کچھ بھی نہیں تو 8 دن میں سب لوگ تمام اماموں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اگر یہ چاہیں تو ساری کی ساری قوم کو ایک نہج پر لا سکتے ہیں، لیکن جب کریں تبھی تو یہ عوام تو یہ کہہ دے گی جی ہمیں تو بتایا ہی نہیں تھا۔ اچھا جی ایسا ہی ہے، جی ہمیں تو بتایا ہی نہیں تھا، واقعی لو جی میری 1000 روپے کی۔ عوام تو بیچارے ادھر سیدھے سادے، تو ہم ہی ہیں کھوٹے جو ان سے لینا نہیں جانتے۔ ابھی تم اعلان کر دو ان میں دیکھتا ہوں کون سا نہیں دیتا ان میں سے، لیکن میں چندہ نہیں کروں گا کبھی، تم ڈر جاؤ یہ کون آ گیا۔ تو ایک یہ کہ قرآن کریم بہت شاندار پڑھنے والے بچے ہیں، ایسا محسوس ہوا جیسا کہ ان کا موضوع خاص قرآن کریم پر محنت کرنا ہو۔
لیکن میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ موضوع خاص قرآن کریم ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو جو طلباء دوسرا پروگرام پیش کر رہے ہیں، مثلا تقریر کر رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، نعت خواہ آیا تو جی چاہا کہ اس کی ایک اور سنے، وہ چلتا ہی رہے، اور اگر تقریر کرنے والا آیا، بیان و خطابت کرنے والا آیا تو ہم بیٹھے پیچھے شرما رہے ہیں کہ یار یہ اتنا بہترین بیان کر رہا ہے، لوگ یہ سمجھیں گے کہ اگر اسی کا بیان کرا لیتے تو وہی کافی تھا، دوسرے کو خواہ مخواہ بٹھانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ بہت عمدہ بیان ہوا۔ تو کل ملا کر میں سمجھتا ہوں کہ مدرسہ نہایت ہی لائق و فائق اساتذہ پر مشتمل ہے اور انتہائی چوکسائی کے ساتھ ادارے میں کام ہو رہا ہے، اور یہ ایک معتمین کی نظر ہو سکتی ہے۔ اساتذہ کی محنت اور جو شورا یا کمیٹی یا سرپرست ہو سکتے ہیں ان کی توجہ، اور یہاں رہنے والے طلبہ کی اپنی فدائیت اور محنت، اور کسی اللہ والے کی دعا کا دخل، اللہ کی رحمت اور اس کا فضل و کرم، ان سب چیزوں نے اس مدرسے کی دستگیری فرما رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی کہیں کہیں نظر لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کا بھی انتظام فرمائے۔ ادھر تو ماشاءاللہ کیا ہی کہنے ہیں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ ادھر نظر ڈال کے ادھر ایسا لگتا ہو، ادارہ کل کا کل اپنی شان میں مثالی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن میں 2 گنی اور رات کو 4 گنی، اور اگر محاورہ اجازت دے تو دن میں 8 گنی اور رات کو 16 گنی ترقی عطا فرمائے۔ دیکھو میں نے حدیث پاک پڑھی تھی، قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، میں جہاں تک تھوڑا بہت میرے ذہن میں کچھ مضمون آئے آپ حضرات کی توجہ سے، اسی کے ساتھ یہ بھی عرض کروں کہ جس طرح یہ جماؤ دیکھ رہا ہوں، 100 جلسے کرنے کے بعد ایک جلسے میں کہیں اس طرح کا جماؤ نظر آتا ہے۔ اس سال کے 100 جلسے اگر ہو گئے ہوں تو یہ 100واں جلسہ ہے بھائی، اتنا جماؤ جہاں نظر آ رہا ہے۔ کوئی آخر میں جب کہتے ہیں نا کہیں، اسی لیے میں آخر میں آتا نہیں، میں کہتا ہوں بابا مجھے معاف کرو، آخر میں مت لاؤ، شروع میں لاؤ تو بیچ میں لے آؤ، چلو شروع میں نہ لاتے بیچ میں لے آؤ، آخر میں مت لے جاؤ، مجھے بوڑھا مت کرو، میں ابھی جوان سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، تم اگر آخر میں لاؤ گے تو اس کا مطلب مجھے بڑھاپے کا احساس ہونے لگے گا، اور میں اپنے آپ کو جب تک جیوں گا بوڑھا محسوس کرنے کو تیار نہیں۔ احساس سے آدمی بہت پیچھے چلا جاتا ہے، احساس کمتری، بڑھاپے کا احساس یا احساس کمتری ہے، کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو جب ہمیں پیچھے آخر میں لے جاتے ہیں دھکیل کے تو ہم یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، بوڑھا سمجھنے لگے ہوں ہمیں۔ لیکن آج ہم یہ محسوس نہیں کر رہے، اس لیے کہ آج تو تقریری اب شروع کرائی ہے انہوں نے، ابھی تک تو بچوں کا ہی پروگرام تھا، آج تو ہم اپنے کو بالغ ہی محسوس کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے حضرات تشریف فرما ہے، آپ حضرات جس جماؤ کے ساتھ اور لگاؤ کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، اور اخیر تک کوئی اٹھا نہیں بلکہ آ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، ابھی بھی دیکھیں قطار در قطار لوگ آ رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہیں کو چھپ چھپا کر کے مستورات بھی سن رہی ہوں گی۔ یہاں کی مستورات کے بارے میں معلوم ہوا با حیا، با پردہ اور بہت ہی خصوصیات کی حاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ہماری ماں و بہنوں کو اپنے فضل و کرم کا وافر حصہ عطا فرمائے، ان کی حیا اور پاک دامنی میں اضافہ فرمائے۔ تو آپ بھی لائق تحسین ہیں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ سب مدرسے کی محبت میں بیٹھے ہیں اور دین کی محبت میں بیٹھے ہیں، ہم انہیں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ طلبہ، اساتذہ، ملازمین اور جو آپ آئے ہوئے مہمانان ہیں، مقامی ہو یا بیرونی، ہم ان کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی سبھی حضرات کی خدمت میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اسے شرح صدر کے ساتھ قبول فرمائیں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو قبول نہیں کرتے۔ کچھ لوگ یوں کہہ رہے کہ ہم کرسی پہ ہی نہیں بیٹھے، اگلے سال ان سے کہو کہ 1500 سے زیادہ کرسی لے کے آئیں، تو ہمیں ہلکے میں لے لیا کیا؟ اور دیکھو کچھ وہاں بیٹھ، اتنی بڑی تعداد ہے یہاں کہ اگر اس کی 3 گنی کرسی لے کے آتے تو تب بھی چھوٹی ہو جاتی، تھوڑی پڑ جاتی۔ یہاں اچھا انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ تھوڑے آدمی آئیں گے، انہیں آپ کے والہانہ جذبے کا اندازہ نہیں ہو پایا تھا۔
इसी लिए बेचारों को, बुजुर्गों को इधर उधर बैठना पड़ रहा है, कुर्सियों की कमी पड़ रही है। अच्छा, मैं अभी कह रहा था अपने एक साथी से कि यार जितने जलसों में आदमी देखे उतने तो स्टेज पे बैठे हुए हैं, यहाँ तो 3 जलसे हैं बल्कि 4, एक स्टेज का, एक ये यहाँ बैठे 2, तीसरा ये कुर्सी वालों का, और चौथा भाई इन दर्शकों का जो बेचारे इधर उधर देख रहे हैं बट बैठे हुए। एक जलसे में 4 जलसे हैं यहाँ पर। अल्लाह ऐसे इदारे क्यों ना कबूल करे, जहां ये जज्बात हो, जहां ये वालिहाना हालात देखने को मिले, अल्लाह की रहमतें क्यों ना उतरे। मुझे आप हजरात के ऊपर बहुत ज्यादा रश्क हो रहा है और दिल बहुत ज्यादा मतलब ऐसा महसूस कर रहा है कि मैं कहां बैठा हूं यार, चारों तरफ समंदर है, निकले तो किधर से निकले, अगर भागना चाहें तो भागा नहीं जा सकता, हर तरफ अफराद का मजमा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अपनी जो आरज़ुएं दिल के लिए बैठे हैं सबको कबूल फरमा ले। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गिरामी है कि क़यामत का दिन होगा जिस दिन अव्वलीन और आखरीन का मजमा होगा, सब लोग जमा होंगे और जिस पैर पर खड़े होंगे उसी पर खड़े रहेंगे, इसलिए कि खौफ का आलम ही इतना होगा कि आदमी अपने कदम इधर से उधर नहीं हटा सकेगा। अब आप देख रहे हैं कि इन बच्चों से कहा देखो एहतराम से बैठना, बेअदबी ना करना, तो ये बेचारे एहतराम से बैठे हुए हैं, अपना करवट बदल नहीं रहे। क़यामत के दिन खौफ खुदा तारी होगा, लोग जहां खड़े हो गए वहीं खड़े हो जाएंगे। आका ने इरशाद फरमाया, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामति मिन इंद रब्बी हत्ता युसअल अन खम्सिन। फरमाया कि 5 बातें, 5 सवालात अल्लाह की तरफ से सबके सामने पेश किए जाएंगे और हर एक को उन 5 सवालात का जवाब देना होगा। तवज्जो रहे, आप उन 5 सवालों को याद करें और उनकी तैयारी करें, इसलिए कि जो चीज़ होने वाली है और उसका होना यकीनी है और उसके होने में कोई शक व शुबा नहीं, उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, तो यकीनी बात है कि उसको हमें याद करके उसकी तैयारी करना ये हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी है। आका ने फरमाया 5 सवालात हर आदमी से अल्लाह करेगा और जब तक वो उन 5 सवालों के जवाब नहीं दे देंगे अपना एक कदम भी इधर से उधर नहीं हटा सकते हैं। फरमाया पहला सवाल याद करोगे जी, अगर याद करो तो मैं आपको बतलाता जाऊंगा एक एक करके। मेरा मकसद आज के इस हालत को देख करके जी चाह रहा है कि आपको वो सवाल पुख्ता याद होने चाहिए और याद करके फिर तैयारी दूसरे भाइयों को भी कराइए, इसलिए कि हमारी इस शरीयत का दारो मदार इसी बात के ऊपर है कि बात सामने आए और सुनने वाला खुद भी उसके ऊपर अमल करे और दूसरों को भी वो बात ले जा करके पेश करे। आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी वफात से तकरीबन 81 दिन पहले एक बलीग खुतबा इरशाद फरमाया, आप हज्जतुल वदा में हैं, अरफात के मैदान में हैं, 9 ज़िलहिज्जा है। आका ने सारे मजमे को मुखातब करके फरमाया था, क्या मैंने तुम्हें वो सारी बातें जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाई हैं नहीं पहुंचा दी हैं? तमाम सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल आपने हमें सब कुछ पहुंचा दिया। आपने फरमाया तो आसमान तू भी गवाह रहना और ज़मीन तू भी गवाह रहना कि जो मुझे अल्लाह ने दीन दिया वो सब कुछ मैंने तुम्हें अता कर दिया। और अब आपने जिम्मेदारी डालकर इरशाद फरमाया, अला फलयुबल्लिग शाहिदुल गाइबा, अब जो तुम में यहाँ मौजूद हैं सुन लो तवज्जो के साथ, जो मौजूद हैं यहाँ पर वो सारी बातें दूसरों तक पहुँचा दे, उन तक जो यहाँ मौजूद नहीं है। चुनांचे आज तक वो मौजूद मजमा उसने दूसरों तक पहुंचाई, फिर उन्होंने अपने से अगलों तक पहुंचाई, यहाँ तक के पहुंचती चली आ रही हैं। और आज जो हम यहाँ बैठे हुए हैं वो उसी का नतीजा है। सारे आलम के अंदर दीन पहुंच गया, तबलीग की राह से, तकरीर की राह से, तदरीस की राह से, तहरीर और किताबत की राह से, इस तरह से मुख्तलिफ राहों से पूरी दुनिया के आखिरी किनारे तक ये दीन पहुंचता जा रहा है। ये उसी हदीस
حدیث پاک کی برکت ہے کہ جس میں آقا نے فرمایا کہ موجود حضرات جو موجود نہیں ان لوگوں تک پہنچا دیں، اور اللہ کا شکر ہے یہ امت اس بارے میں مستقل ایک کردار ادا کر رہی ہے، مستقل ایک کردار ادا کر رہی ہے، اور اس کے مقابلے پر کوئی دوسری امت کھڑی ہونے کے لائق نہیں ہے۔ پہلی امتوں میں یہی ایک کمی پیدا ہوتی تھی کہ وہ دوسروں تک دین پہنچانے میں کوتاہی کرتے تھے۔ چند دنوں کے بعد نتیجہ یہ نکلتا کہ دین میں تحریف ہوتی، تبدیلیاں ہوتی، من مانا پریورتن آتا، من مانی تبدیلیاں ہوتی، جس طرح آج کہتے ہیں نا کہ سنشودھن کر رہے ہیں قانون کے اندر، اس طرح من مانی تبدیلیاں کر کے اور دین کی اصل روح کو مسخ کر دیا کرتے تھے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، رب نے گارنٹی لی اور ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بہت ہو چکا ہے، جو آتا ہے وہ تبدیلی کرتا ہے اور اپنے من سے دین میں کمی بیشی کر دیتا ہے۔ خبردار، آج کے بعد کوئی آدمی دین اسلام میں تبدیلی کرنے کا خیال تک نہ لائے۔ ہم اس کی حفاظت کی گارنٹی اٹھاتے ہیں، ہم اس کی حفاظت کی گارنٹی لیتے ہیں۔ رب نے قرآن کریم میں کلیئر کر دیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن ہم نے ہی اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور جب رب نے حفاظت کا وعدہ کیا اور دعویٰ کیا اور گارنٹی لی تو اللہ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ساری دنیا میں حفاظت کرنے کے لیے حافظوں کو تیار کر دیا۔ قرآن حافظوں کے سینوں میں رکھا جاتا ہے اور وہ اپنے سینوں میں رکھ کر اس کی حفاظت کرتے ہیں، زبانوں پر تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی اپنے دل و دماغ میں رکھ کر حفاظت کرتے ہیں اور اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں اسے پڑھتے اور یاد کر کے تراویح میں اس کو سنتے اور سناتے ہیں۔ آج تک کوئی ایک لفظ قرآن سے نہ غائب ہو پایا ہے، نہ قرآن سے مٹ پایا ہے، نہ کم ہو پایا ہے، نہ کوئی تغیر و تبدل ہو پایا ہے، اس لیے کہ رب نے جو گارنٹی لی ہے اس گارنٹی کا اس انداز میں ظہور فرمایا کہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ قرآن کے حافظ پیدا فرمائے ہیں۔ 11 حافظوں کو جامعہ نے تیار کر کے رب کے اس وعدے کی تکمیل کی ہے جس میں اللہ نے اس کی حفاظت کی گارنٹی لی ہے۔ اب یہ حافظ اپنے سینوں میں قرآن کریم کو رکھ کر اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ یہ ہے اللہ کا نظام۔ اس دین کے اندر کوئی تبدیلی ہوتی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت کرنے والے پیدا ہی اللہ نے اتنے کر دیے۔ اگر کوئی ایک لفظ بھی قرآن کریم میں بدل کر اور اگر کوئی قرآن کریم کے الفاظ یا آیات میں تبدیلی کر کے میدان میں لائے، عوام کے درمیان لے جائے اور وہ چاہے کہ پتہ کسی کو نہ چلے، میں اسے گاؤں میں لے جا کے اس نسخے کو تقسیم کروں کہ پتہ کسی کو نہ لگے اور وہ اس غلط آیات اور الفاظ کو رٹ لے، فرمایا نہ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر کسی نے کوشش کی ہے امت نے اسے قبول نہیں کیا ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک وسیم نام کا آیا تھا نکل کے، اس نے کہا 27 آیتیں قرآن کریم میں نکالنے کی ضرورت ہے اور ہم ایک قرآن چھاپتے ہیں۔ اس قرآن کو اس نے تیار کیا اور پھر میدان میں لانے کی کوشش کی۔ رب کی قسم آج تک کوئی ایک آدمی بھی بدلے ہوئے قرآن کو ہاتھ میں پکڑنے کو تیار نہیں ہوا، چہ جائے کہ اس کی کوئی تبلیغ کرتا یا اس کی کوئی تعلیم دلاتا۔ یہ ہے رب ذوالجلال کا قرآن کریم کے بارے میں فیصلہ ہے۔ نہیں ہو سکتا ہے، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسا قرآن آیا تھا ویسا ہی رہے گا اور ویسا ہی اللہ اسے اٹھائے گا۔ کسی کے مٹانے سے قرآن نہیں مٹ سکتا ہے۔ کوئی لاکھ کوشش کرے، 1000 کوشش کرے، کتنی ہی کابینہ بلائے، کتنے ہی افراد بلائے، ہرگز قرآن کریم کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ اگر قرآن کو کسی نے مٹا دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب حفاظت کرنے میں تھک گیا اور ہار گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی قرآن کو مٹائے۔ لاکھ دشمن آئیں گے لیکن قرآن کو نہیں مٹا پائیں گے۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کو بارہا دکھایا
کچھ ایسے افراد ہندوستان کے اوپر آ کر کے چور راستے سے قابض ہوئے کہ جنہوں نے چور راستے سے ہندوستان کے اوپر، متحدہ ہندوستان کے اوپر قبضہ کیا، اور پھر باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ حکومت شاہ عالم از دہلی تا پالم، اعلان کیا تھا ہماری سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا ہے، اعلان کیا تھا خلق خدا کی ہے، حکمراں اور حکومت بادشاہ کی ہے، اور حکمرانی ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہے۔ اعلانات تو ہوئے تھے، اور جب یہ اعلان کیا تھا تو یاد ہوگا آپ کو کہ ایک مرد قلندر دہلی کی سرزمین پر اعلان کرتا ہے، اگرچہ وہ رہنے والا مظفر نگر کے ایک گاؤں پھولت کا ہے، مگر منسوب ہوتے ہیں وہ دہلی کی طرف، اس لیے کہ ان کا کام پڑھنے اور پڑھانے کا دہلی میں تھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ابن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ابن شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی کھڑے ہو کر کے اعلان کرتا تھا کہ آج سے ملک غلام ہو چکا ہے، اور غلامی کی زنجیروں کو نکال کر کے پھینک دینا یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، اور سب کے اوپر جہاد ضروری ہو چکا ہے۔ چنانچہ انگریز کے مقابلے پر یہ فتویٰ دینے کے بعد لوگ کھڑے ہونے لگتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ساری جائیداد کو قرق کر لیا گیا، انہیں جیل میں ڈالا گیا، ان کے اوپر دباؤ بنایا گیا، ان کے اوپر زیادتیاں کی گئی، مگر وہ مرد قلندر تھا، وہ ایک مرد مومن تھا، وہ ایک مرد خدا شناس تھا، جو اتقوا من فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ کا مصداق تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہرگز فتوے کو واپس نہیں لیا جا سکتا ہے، جو فتویٰ دے دیا گیا وہ فتویٰ جاری رہے گا، تمہارے خلاف جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ چنانچہ فتویٰ جاری کیا، فتوے کے سلے میں علماء کھڑے ہو گئے، اور لگاتار ہندوستان میں کوششیں چلتی رہی انگریز کے خلاف۔ وہ سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ، مولانا یحییٰ علی، مولانا مملوک علی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا یعقوب نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، کن کن کے نام لیے جائیں، ہزاروں علماء آگے بڑھتے ہیں اور اپنے اپنے وقت پر انگریز کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ 1947 میں انگریز کو اس ملک کو چھوڑ کر کے جانا پڑا۔ اسی فتوی شاہ و عبدالعزیز محدث دہلوی کا اثر تھا۔ قرآن کو مٹانے کی کوششیں کی گئی۔ میں تاریخ میں جانا نہیں چاہتا، ایک لمبی بحث ہو جائے گی اور گھنٹوں اس کے لیے درکار ہوں گے۔ میں لپیٹ اور سمیٹ کر کے آپ کے سامنے چند الفاظ میں بات کو پوری کر رہا ہوں کہ وقت آیا اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے میٹنگ کی، جس میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے اکابر موجود ہیں۔ دہلی کے آس پاس میٹنگ ہو رہی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ انگریز مسلط ہو گیا، انگریز ملک پر قابض ہو گیا، اسے یہاں سے کھدیڑنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس نے مدارس کے اوپر بلڈوزر چلائے ہیں، اس نے مساجد کو منہدم کیا، اس نے مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، ملک کو قبضانے کی ناجائز کوشش کی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم تعداد کے اعتبار سے ان کے مقابلے پر نہیں ہیں، ہماری تعداد ہلکی ہے، اسباب کم ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے مسلح انداز میں۔ حضرت کو جوش آیا، وجد آیا، اور حضرت نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے ارشاد فرمایا کہ او سن لو، ہماری تعداد غازیان بدر سے تو کم نہیں ہے، ہم مسلح جد و جہد کریں گے، ہم ہتھیاروں سے جہاد کریں گے، اور آخری دم تک ہم انگریز کے سامنے مقابلے پر رہیں گے۔ یہ ہے وہ ہمارے اکابر، اور یہ ہے وہ علماء جنہوں نے ہندوستان کو بھی بچایا اور دین اسلام کو بھی بچایا۔ یہ مت سمجھئے کہ علماء کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اگر علماء نہ ہوتے تو صلحاء نہ ہوتے، اولیاء اللہ نہ ہوں گے،
अतकिया न होंगे, असफिया न होंगे, कुरान की तालीमात जारी नहीं रहेगी। इसलिए कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतमाद के साथ पूरे दीन की वरासत उलमा के हवाले फरमाई है। और जब अल्लाह ने पैगंबरी का सिलसिला रोका और इसका इख्तिताम कर दिया और जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अक़दस के ऊपर ताज ख़त्म नबूवत को सजा दिया गया कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो सवाल ये पैदा हुआ कि नबी तो इंसानों की हिदायत के लिए आते हैं, जब नबूवत नहीं आएगी तो हिदायत कैसे होगी? ये लोग गुमराही में जिएंगे। तो जवाब अल्लाह ने जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर में मज़मून डाल के इनायत फरमाया और आका ने इरशाद फरमाया, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, फरमाया घबराने की ज़रूरत नहीं और इस तरह का ख्याल लाने की ज़रूरत नहीं कि अगर नबी नहीं आएंगे तो इन लोगों का हिदायत का क्या होगा। अल्लाह ने नबी की ज़बानी से इरशाद फरमा दिया और नबी की ज़बान से कहलवा दिया कि बता दो इन्हें कि मेरी उम्मत में उलमा पैदा होंगे और वो नबियों के वारिस होंगे, इस दीन की वरासत को वो कायनात के चप्पे चप्पे पर पहुंचाएंगे। एतमाद किसके ऊपर हुआ भाई? ईमानदारी से बोलिए। नबी आखिरुज़्ज़मा पर नबूवत मुकम्मल, उसके बाद नबी नहीं आएगा तो दीन का क्या होगा? एतमाद रब ने किसके ऊपर किया है? बोलते क्यों नहीं? उलमा के ऊपर एतमाद किया है। फिर बोलो, उलमा से नफरत करने वाले बहुत से आज पैदा हो गए। जिन उलमा पर रब एतमाद करता है, जिन पर रसूल एतमाद करता है, आज के दौर का बदबख्त अगर उन पर उंगली उठाता है तो वो बदनसीब हो सकता है, खुश नसीब नहीं हो सकता है। और उलमा का उससे बिगड़ता क्या है? उलमा का उससे बिगड़ता क्या है? इसलिए कि रब ने एतमाद किया, मुस्तफ़ा ने एतमाद किया। अब दुनिया कहीं जाए, जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान करीम को सीखे और सिखाए। अब कोई कुछ भी कहता रहे, इन्हें किसी सनद की ज़रूरत नहीं। मैं अभी ये बात कहूँगा मुफ्ती मुद्दसिर साहब से भी कि इन्होंने खड़े होकर के ऐलान किया और अपने कोर्स की दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए सहारा उस कोर्स का लिया है जो कुरान के सामने ठहरने की हिम्मत नहीं रखता है। हमारे यहां तालीम होती है, कुरान की तालीम होती है, दरसे निजामी में जलालैन शरीफ तक तालीम होती है, सब कुछ होता है। याद रखिए, मौलवियों ने हर चीज का ठेका नहीं लिया है। मौलवी तो चंदा करके लाते हैं और अकायद, इबादात और ये कुरान करीम के अल्फाज और इन सब चीज़ों के थामे पड़े हुए हैं। जो कुछ कर रहे हैं ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जो अमीर लोग हैं, मालदार लोग हैं, फैक्ट्रियों वाले हैं, कारखानों वाले हैं, ये जिम्मेदारियां उनकी बनती हैं। एक तरफ दारुल देवबंद है, दूसरी तरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोगों ने क्या किया है, आप उनकी तरफ जाइए। दारुल देवबंद के फुजला ने क्या नहीं किया है, आप इधर आइए। दारुल अपने मिशन में 100% कामयाब है। जिस दौर में मदरसों पर बिल्डोजर चलाया गया और लोगों के अकायद का सबसे बड़ा मसला पेश आ गया। मौलाना समझिए इस बात को अच्छी तरह से, एहसास कमतरी को अपने दिल से निकालिए। हमने एहसास कमतरी में मुब्तला होकर लोगों के सामने दस्तबस्ता खड़े होने का और माजरत खाही करने का ठेका नहीं लिया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह उलमा के ऊपर एतमाद है। कुरान अगर नहीं है तो कायनात नहीं है, कुरान अगर है तो सब कुछ है। और जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बात ये इरशाद फरमाया, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता युक़ाला अल्लाहु अल्लाह, क़यामत जब तक नहीं आएगी जब तक अल्लाह का नाम लिया जाएगा, और अल्लाह का नाम जब तक लिया जाएगा जब तक उसे याद कराने वाले बाकी रहेंगे। और याद कराने वाले को उलमा और हुफ़ाज़ कहा जाता है। कुरान करीम ने तो यहाँ तक भी फरमाया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्न और इंस को इबादत के लिए पैदा फरमाया है। और याद रखिए
کائنات اللہ کے نام اور اللہ کی عبادت کی بنیاد پر باقی ہے، اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ سن لو اچھی طرح سے، عبادت کی وجہ سے کائنات باقی، اور عبادت کے لیے علم کی ضرورت، علم کے بغیر عبادت نہیں، اور علم کے لیے عالم کی ضرورت پڑتی ہے۔ پتہ چلا کائنات کی بقا کے لیے عالم ضروری ہے۔ کیوں احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہو؟ یہ قرآن کریم رکھے ہوئے ہیں مثال کے طور پر، قرآن کریم کے اوپر آپ انجینئرنگ، ڈاکٹری، وکالت، کسی بھی طرح کی کتاب کو رکھ سکتے ہو؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن کریم ایک جگہ رکھا ہوا ہے، قرآن کے اوپر آپ کسی بھی کتاب کو رکھ سکتے ہو؟ نہیں رکھ سکتے۔ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ اچھا لکھا ہوا تو کاغذ کے اوپر ہے نا وہ، اور کاغذ ہی دوسرے ہیں۔ آپ کلام الہی جو نقشے لکھے ہوئے ہیں کاغذ پر، اس کاغذ کے مقام کو اتنا اونچا سمجھتے ہو کہ اس کے اوپر دوسرے کاغذوں کو نہیں رکھا جا سکتا، دوسری کتابوں کو نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ اسی طرح یہ الفاظ جس انسان کے اندر اتر جائیں، جسے حافظ صاحب، قاری صاحب، مولوی صاحب کہا جاتا ہے، اس سے اوپر مقام کسی دوسرے کا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ نہ آئی سمجھ میں؟ ارے بھائی آئی یا نہیں سمجھ میں؟ ہاتھ اٹھائیو، سو رہے کے جاگ رہے ہیں؟ اس کا مطلب آ رہی سمجھ میں؟ کسی کارخانے میں 1000 پیج تیار ہوئے، ان میں سے کچھ پیج لیے، کچھ کاغذ لیے، قرآن کے الفاظ لکھ دیے، کچھ پیج لیے وکالت کے الفاظ لکھ دیے، کچھ پر انجینئرنگ کے الفاظ لکھ دیے، کچھ کے اوپر ڈاکٹری کے الفاظ لکھ دیے۔ ایمانداری سے بتائیے، پیچھے سے کاغذ ایک کارخانے سے آیا ہے، مگر الفاظ جب لکھے گئے تو کاغذ الگ الگ کوالٹیوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ ایک کو کہیں گے قرآن، ایک کو کہیں گے انجینئرنگ کی کتاب، ایک کو وکالت کی، اور ایک کو ڈاکٹری کی کتاب کہیں گے۔ اب یہ چاروں کتابیں ہیں، بتائیے سب سے اوپر ان میں کس کو رکھا جائے گا؟ ہاں جی، بولتے نہیں؟ دور سے بول دو۔ آج چھوڑوں گا نہیں تمہیں، بغیر بلوائے نہیں چھوڑوں گا۔ آج میں نے کہا میں سناؤں گا نہیں، یاد بھی کراؤں گا۔ سب سے اوپر کسے رکھو گے؟ قرآن کو رکھیں گے۔ اب یہ 4 کتابیں رکھ دو، اور 4 بچوں کو کھڑے کر کے بلاؤ۔ ایک نے اٹھایا قرآن، اسے پڑھ کر کے کہہ دیا حافظ قرآن۔ ایک نے اٹھائی انجینئرنگ کی کتاب، اسے پڑھ کے ہو گیا انجینئر۔ ایک نے اٹھائی وکالت کی کتاب، پڑھ کے ہو گیا وکیل۔ ایک نے اٹھائی ڈاکٹری کی کتاب، پڑھ کے ہو گیا ڈاکٹر صاحب۔ اب بتائیے ان معاشرے میں، ان 4 میں سے آپ کس کا مقام اونچا سمجھو گے؟ کس کا؟ حافظ قرآن کا۔ یہاں تو بول رہے حافظ قرآن کا، اور باہر نکل کے وہ تو ہو گیا ملا جی، ڈاکٹر صاحب آئیے، آئیے انجینئر صاحب ہیں، وہ وہاں ملا جی آ گیا، وہ حافظ جی آیا تو وہ ملا جی آ گیا۔ جب تک یہ تصور ہمارے ذہن میں رہے گا، جب تک ہمیں عزت دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی ہے۔ جو قرآن کا اعزاز نہیں کرے گا، خدا اسے عزت عطا نہیں فرما سکتا ہے۔ جو قرآن کا اعزاز کرے گا، اللہ اسی کو اعزاز عطا فرمائے گا۔ قرآن کا اعزاز یہ ہے، جب کسی کے دل میں اتر جاتا ہے تو وہ سب سے معزز ہو جاتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ دیکھو اچھے ہیں سب، میرا مطلب یہ نہیں کہ میں ڈاکٹروں اور انجینئر اور وکیلوں کو برا کہہ رہا ہوں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ میں اس تصور کا انکار کر رہا ہوں جو ہم نے بنا لیا۔ آج اگر پڑھے لکھوں کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں صاحب فلاں فیملی بڑی پڑھی لکھی ہے، صاحب فلاں نے اس فیملی میں وکیل بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، ملا فلاں کے بیٹے تو ایک لڑکا انجینئر ہے، ایک وکیل۔ اس میں حافظ جی کا کوئی ذکر نہیں آیا، قرآن کے حافظ کا کوئی ذکر نہیں آیا۔ قرآن کریم میں آتا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے، تعلیم حاصل کیجئے۔ تو چل پڑے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، لیکن رب نے ساتھ ساتھ کہا سن، تعلیم حاصل کرنے میں آزاد نہیں ہے تو
बिस्मि रब्बिका की कैद लगा करके बता दिया कि तौहीद का दामन नहीं छूटना चाहिए, रिसालत का दामन नहीं छूटना चाहिए, अकायद का दामन नहीं छूटना चाहिए। रब ने रब का नाम लगा करके कह दिया कि पढ़ने में आजाद नहीं, तेरे हाथ में तालीम दीन होगी तो तेरी तालीम मोतबर होगी, और तालीम दीन से हट करके कुछ भी तालीम हासिल करेगा तो मोतबर नहीं होगी। कुछ समझ में आया है नहीं आया, या वैसे ही हवाओं में उड़ रही? बड़े आए इंजीनियर और बड़े आए डॉक्टर, दो आयतों के। अच्छा साहब, मैं फिर आप कहोगे कि शायद आप तो डॉक्टरों को डॉक्टरों की मदद नहीं यार, इंजेक्शन लगवाने की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारे ही पास आवेंगे, ऐसी बात ना। हाँ, ऐसी जब नक्शा बनवाने की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारे ही पास आवेंगे इंजीनियर साहब, बेफिक्र रहो। और भैया लड़ाई बड़ाई हो गई तो मुकदमे भी तुम्हारे साथ में जाकर के कहेंगे साहब हमारी बात पेश कर दियो। बात कहने का मतलब ये है कि जिसका जो मकाम है उसे वो मकाम दो। आई के नहीं समझ में? अब अच्छे तो सभी हैं भाई, जो तौहीद से न टकराए उस जावेद की तरह से, तो अच्छे तो सभी हैं। उसका इलाज किसने करा? एक मौलवी साहब ने किया कि किसी और ने किया? नहीं बताओगे? अब यूं लग रहा है कि यार मौलवियों का पल्ला भारी हो जाएगा अगर यूं कह दिया कि मौलवी ने इलाज करा। अरे वो मुफ्ती शमाइल कौन था? मौलवी साहब था या नहीं? मुफ्ती साहब था या नहीं? मगर उसे सातों तबक रोशन कर दिए उसके बैठे बिठाए के। यहां तक कि यूं कहना पड़ा जावेद साहब जरा आपके अल्फाज कुछ ऊंचे हैं, मेरी समझ में नहीं है। बड़ा आया पढ़ा लिखा। अन्नू कहें कि मौलवियों को क्या पता ही ना। एक साहब यूँ कह रहे हैं, मैंने ऑडियो सुनी उसकी, दारुल देवबंद के मोहतमिम साहब की तकरीर सुन ली उसने, तो यूँ कह रहे कि लगे मातम करने को जी चाह रहा। बताओ भाई, ये तो यूँ कह रहा कि मदरसे और उलमा और ये दीन की हिफाजत कर रहे हैं। अरे इनकार दीन की हिफाजत का क्या जोड़ है? ये तो दीन की हिफाजत के अहल भी नहीं। वो यूँ कह रहा, इसका मतलब ये हुआ कि इल्हाद और दहरियत पनप रही है और इसका इलाज मौलवियों बहुत ज़रूरी है। चंदा अगर कोई घना सा दे और उसका अकीदा ठीक ना हो तो उसके घर पर चंदा लेने ना जाइयो। ठोकर मार दो ऐसे आदमी के चंदे के अंदर। खुदा है देने वाला, खुदा है मदरसों को चलाने वाला, मदरसे उसी के हैं, कुरान उसी का है, पढ़ाई उसी की तरफ से हो रही है। किसी के चंदे के ऊपर याद रखें, किसी के चंदे के ऊपर दबाव मानने की जरूरत नहीं। इसलिए कि अगर चंदा देकर हमें कोई दबाना चाहे तो हम उससे पूछेंगे कि बता कुरान तेरे लिए भी आया था कि नहीं, बताओ रसूल तेरा भी है कि नहीं, बताओ खुदा तेरा भी है कि नहीं। और जब रसूल तेरा भी है, खुदा तेरा भी है, अल्लाह तेरा भी है, रब तेरा भी है, कुरान तेरा भी है, तो उसे फैलाने और आम करने की जिम्मेदारी मालदार तुम्हारे ऊपर आई कि नहीं आई? और जब आई तो तुमने अपना हक अदा किया है चंदा दे के, हम पे एहसान नहीं किया है। इसलिए चंदा देने वालों के सामने जी ऐसे ऐसे भीगी बिल्ली की तरह मत जाया करो, चौड़े होकर के जाया करो। हम तुम्हें तुम्हारा हक याद दिलाने आए हैं, अपना हक अदा करो। हम तुम्हारे सामने सजदा करने नहीं आए हैं। कितने ही लोग हैं ऐसे कि उनके ऐलान सुने, मैं गाजियाबाद में मैं भी खादिमुल इस्लाम हापुड़ का चंदा करता हूँ, लेकिन मेरा ऐलान बहुत दूसरे अंदाज का होता है, मैं ऐसा वैसा ऐलान करने का कायल नहीं। और बस वो ऐलान में ही समझ ले लोग कि खरा दीख है, वरना जब ऐलान मरा हुआ करेंगे तो हमें खोटा समझेंगे, कहीं पानी मर रहा चोर है यूं। तो भाई ऐलान करेंगे बहुत सारे, मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मैं फला जगह से आया हूँ, यतीम मिस्कीन और मरे ऐसे और वैसे और ये पढ़ते हैं, और ज़कात फितरा सदका और सूद और ब्याज और सब दे दियो। कमाल है यार, क्यों कर रहे भाई ऐसा ऐलान? और जब तुम ऐसे ऐलान करोगे तो फिर तुम्हारी औकात क्या होगी? फिर घिन आवेगी, घिन। लोग चाहेंगे यार उस मदरसे में दाखिला कैसे कराऊं जहां पर ऐसे ऐसे हमारे बच्चे को फिर वही इसी तरह का खिलाएंगे। नहीं, सब तरह के बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। कुछ बच्चे अमीर घराने के होते हैं, कुछ बच्चे दरमियानी घराने के होते हैं, कुछ गरीबों के बच्चे होते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ज़्यादातर गरीबों के बच्चे मदरसों में आते हैं। और अगर किसी का मुकद्दर से बावा मर गया तो कौन सी आफत आ गई?
بھائی اس کا باپ نہیں بیچارہ یتیم ہو گیا, پڑھ رہا ہے مدرسے میں, تو کون سی بات ہو گئی, اب اس یتیم کو بھناتے ہی پھر رہے. اجی یتیم پڑھے وہاں, تو ہو سکے یتیم کی ماں تیرے سے بھی زیادہ مالدار ہو, اس میں کون سی بات ہو گئی. بھائی یتیم ہوا ایک, اگر مثال کے طور پر ہمارے گرہ منتری مرنا تو سبھی کو ہے بھائی, مثال کے طور پر گرہ منتری کا انتقال ہو جائے تو جے شاہ مالدار ہے نہیں, تو یا اسے یتیم ہی کہتے پھرو گے, حد ہو گئی. یہ کہنے کی اعلان میں کوئی ضرورت نہیں, یتیم, مسکین, فقیر, لنگڑے اور اندھے اور کانے پڑھتے ہیں وہاں. اس لیے زکوٰۃ, صدقہ, خیرات اور فطرہ اور جو بھی تم سے ہو سکے, اور جھاڑو لگاتے ہوئے بھی کوئی پھٹا سا نوٹ مل جائے بھائی وہ بھی دے دیو ہمیں. اعلان کرو, دبنگ اعلان کرو, کہا فلاں ادارے سے آیا ہوں جہاں طالبان علوم نبوت تعلیم حاصل کرتے ہیں, ہم ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں, آپ حضرات اس میں حصہ لیں اور اپنا فرض ادا کریں. یہ کہتے ہوئے کوئی زور پڑ رہا, گرا ہوا اعلان بالکل نہ کریں, صحیح نہیں ہے, اس سے گراوٹ آتی ہے. اعلان مرتب کر لو, ٹھیک ٹھاک سے الفاظ میں مرتب کر لو, کسی مولوی مفتی کو دکھا لو کہ صاحب ٹھیک سا اعلان, اور ائمہ کرام کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ وہ انہیں اعلان کا موقع دیں, اور اعلان کا موقع نہ بھی دیں تو یہ دیکھو بھائی کھڑا ہو گیا فلاں مدرسے سے آیا ہے, اور میں تم سے کہتا ہوں جو تم سے ہو سکے اس کی مدد کرے, اور کوئی اور بھی اگر وہاں ہو کھل کر کے مدد کرے, موقع ہے تمہارے لیے, اللہ تمہیں خوب عطا فرمائے گا. امام صاحب ہی جو کر دیں اعلان, کیا دقت ہے. اب وہاں امام صاحب کے بھی ہاتھ باندھ رکھے, زبان باندھ رکھی, اس کے اوپر بھی پرتیبن لگا رکھا, جی آپ نہیں جی کسی کو مائک نہیں دو گے آپ, پتہ نہیں کون آ جاوے کہاں سے, کوئی بہار سے, بنگال سے, اڑیسہ, پتہ نہیں کہاں سے آ جاوے یہ لٹیرے, یہ آدھے پہ کرنے والے اور پورے پہ کرنے والے, اور یہ کمیشن خور, اور یہ حرام خور, اور یہ فلاں. لاک ڈاؤن میں لوگوں نے جو ظلم کیے ہیں علماء کے ساتھ میں وہ سب جانتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ علماء کے ساتھ میں جو کچھ انہیں کہا گیا, اماموں کو کہا حرام کی تنخواہ نہیں دیں گے جب نماز نہیں پڑھ رہے ہم, تو انہیں چالو کرو, مؤذنوں کو چالو کرو. کمال ہو گیا. اس طرح کی باتیں سننے میں ہی نہیں دیکھنے میں آئی تھی. یاد رکھیے 2.5% دیتا ہے جو بھی دیتا ہے, اس سے زیادہ زکاتی 2.5% سے زیادہ نہیں دے پاتا ہے, اور 2.5% بھی 100 پر اگر زکاة فرض ہوئی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ 2% 3% بھی حساب لگا کر کے زکاة دیتے ہوں گے. اور جب زکاة حساب لگا کر کے نہیں دی ہے, اور جس نے دی وہ 2.5% میں سے دی ہے, اسی 2.5% کو لے کر کے ان مولویوں نے اپنے حساب سے پتہ نہیں کس طرح کے مسئلے ڈھونڈے, حدیثیں ڈھونڈی, اور اسے جائز انداز میں عمارت بھی بنا لی, تنخواہیں بھی سیٹ کر لی, سارے کام کر لی, اور بچوں کو بھی حافظ بنا دیا, اور جلالین شریف بھی پڑھا کے بٹھا دیا. 2.5% میں ہے سب کچھ, اور 27.5%, 97% اسی کے پاس بچ گیا. 97.5. میں پوچھتا ہوں امیروں, 97% میں سے عوام مالداروں نے کیا کیا ہے کہ مولوی نے 2.5% میں آپ کو امام دیے, مؤذن دیے, علماء دیے, جنازے پڑھانے والے دیے, لا الہ کی مشق کرانے والے دیے, ساری دنیا کے اندر اس طرح کے لوگ عطا کر دیے. اور یہ 97% جو بچائے بیٹھے انہوں نے کیا کیا. اور یہ تو میں ان کی بات کر رہا ہوں جن چند % لوگوں نے دی, اور جنہوں نے دی نہیں انہوں نے تو وہ 2.5% بھی خود ہی ٹگڑ لی. ان سے کون سوال کرے کہ تو حرام کھا رہا ہے. انہوں نے تو بڑھا لیے پیٹ, ان کی تو ہو گئی گردن موٹی. چلو ہم بتاتے ہیں کہ وہ 100 کے 100% کھا گیا, اس کا کیا ہوا. نہ ہی سمجھ میں بھائی مدرسے والوں کو 2.5% میں سے ہی تو دیا, حساب لگا کر کے, اور وہ 97.5 میں بھی بچ گیا آپ پہ. اور جنہوں نے حساب بھی نہیں لگایا اور زکاة دی بھی نہیں اور دیتے ہی نہیں نہ جانے کتنے, وہ جو ساری زکاة کھا گئے. اگر وہ 1 کروڑ کا مالک تھا تو 2.5 لاکھ روپے کھا گیا ہی نہیں کھا گیا خود ہی. وہ 2.5 لاکھ روپے کہاں گئے, زکاة کو خود ہی کھا گیا. تو اب مولوی صاحب نے اسی میں سے سیٹنگ کر لی کہ مسئلہ اتنے کی اس طرح اجازت دیتا ہے کہ اسے یوں اس انداز میں تملیغ کی جائے, اس کی کسی غریب کے حوالے کر دیا جائے, اور غریب کو کوئی ترغیب دلا دے, اور غریب پھر اس کو مدرسے میں جمع کر دے, لو جی میں تو مدد کر رہا ہوں. اس طرح سے کرا کر کے انہوں نے تنخواہ, عمارت اور کچھ امداد بھی آتی ہے, بہرحال کل ملا کر کے مسئلے کی روح سے انہوں نے اپنا کام نکال لیا. مگر جس نے کل کی کل زکاة خود کھا لی, اپنے بچوں کو کھلا دی, اس مالدار کا کیا ہوگا.
जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अमीरों के लिए इरशाद फरमाया कि जो लोग माल का हक अदा नहीं करते हैं, क़यामत के दिन ऐसे लोगों के लिए उनके माल को एक ऐसे सांप की शक्ल दी जाएगी जो इंतहाई जहरीला, और जहर की वजह से उसके मुंह से झाग निकल रहे होंगे, और वो उसके जबड़ों को यूं पकड़ करके कहेगा, अना कंजू का, अना मालू का, मैं तेरा खजाना हूं, मैं ही तेरा माल हूं। अब क्या होगा? ऐसे मालदारों को क़यामत के दिन इस तरह रुसवा किया जाएगा जो अपने माल का हक अदा नहीं करते। अब ज़कात पे तकरीर करके और सब कुछ करके और फिर कोई यूँ ऐलान कर दे, भाई मैं फलाने मदरसे में ले को ले, ये जो बता रहा था ये तो चंदा करने के लिए डरा हुआ था, सिर्फ बात कुछ ना है भैया, ये तो अपना चंदा करना चाह रहा था और कुछ ना, ये और कहने लगे हैं। अजीब अजीब बातें सुनने को मिलती है। याद रखिए ये उलमा नबियों के वारिस हैं, अल्लाह और उसके रसूल ने इन पर एतमाद किया है, और जब अल्लाह और उसके रसूल ने एतमाद कर लिया तो भाई अब इनकी मुखालफत ईमान से हाथ धोने के मुतरादिफ होगी। उलमा ने लिखा है कि अगर कोई आदमी उलमा की सिर्फ इसलिए मुखालफत करता है कि वो आलिम है, उसे पसंद नहीं, कितने ही लोग ऐसे हैं जो इसलिए मुखालफत करते हैं, मौलवी से जलता, मौलवी पसंद नहीं, हाफिज जी पसंद नहीं, तो याद रखिए हाफिज हुआ है वो कुरान की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी नफरत अब कुरान से हुई, ऐसा आदमी ईमान से खारिज हो जाएगा। सुन लेना खूब अच्छी तरह मसला, और बता देना दूसरों को भी। जो आदमी किसी आलिम की मुखालफत करे और उसे आलिम पसंद नहीं इसलिए कि वो आलिम, उसे हाफिज पसंद नहीं इसलिए कि वो हाफिज है, तो ऐसे लोगों को अल्लाह की तरफ से ये अजाब दिया जाता है कि उनके ऊपर जो ईमान की नेमत होती है उसे छीन लिया जाता है। इसलिए इनकी मुखालफत करना इंतहाई सख्त तरीन गुनाह है। कुरान करीम जो आज हम पढ़ रहे हैं ये 30 पारों की शक्ल में मजमुआ मौजूद है। जिस वक्त में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, दुनिया से तशरीफ़ ले गए, सुन लो उस वक्त में कुरान करीम जमा नहीं था, कुरान करीम जमा नहीं हुआ था। उसके बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में फारूक आदम ने सिद्दीक के ऊपर जोर दिया, कहा अमीरुल मोमिनीन, कुरान करीम के जो हाफिज सहाबा हैं वो अल्लाह को प्यारे होते जा रहे हैं और कुरान करीम बाकायदा जमा नहीं हुआ है, आप कुरान को जमा कराइए। बहरहाल जोर देने के बाद, इसरार करने के बाद शरह सद्र हुआ और ज़ैद बिन साबित को बुलवाया। इस तरह एक कमेटी बनाई गई और कुरान करीम को सहाबा ने जमा किया है। याद रखिए सहाबा उलमा हैं, रसूल के शागिर्द हैं। जब अल्लाह ने अपने हबीब को उठा लिया, बुला लिया और कुरान करीम को सहाबा के पास छोड़ दिया, तो इन सहाबा पर, उलमा पर रब ने और रसूल ने एतमाद किया और इन्होंने कुरान जमा करके हमारे और आपके सामने रख दिया है। अगर कुरान मोतबर है और रब ने इन पर एतबार किया था, तो आज उम्मत को क़यामत तक के लिए फैसला करना होगा कि हम उलमा पर हमेशा इंशाअल्लाह एतमाद करेंगे। जिस कुरान पर हमें एतमाद है वो उलमा का जमा किया हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम इकट्ठा नहीं, लिखवा दिया। सहाबा के पास पूरा कुरान मौजूद है लेकिन इकट्ठा नहीं हुआ, इकट्ठा सहाबा ने किया है। तो जब अल्लाह को इतना एतमाद है, बेएतमादी हो नहीं थी कि रसूल को जमा करवाते, रसूल से नहीं, तो मेरे भाई हमेशा इन पर एतमाद करना ही होगा और इनकी सोहबत को अपने लिए लाजिम पकड़ना होगा। अगर खैर चाहते हैं तो इनकी सोहबत से इस्तिफादा करते रहना चाहिए। लेकिन फिटकार है बहुत से लोगों को कि मौलवियों के पास में आना अपने आप। अच्छा, अमीर मालदार आदमी में कुछ अकड़ ज़्यादा हो ही जाती है, इल्ला माशाअल्लाह कोई होंगे, मैं सबको नहीं कहता, लेकिन बहुत से अमीर हैं जो अपना ऑफिस भी नहीं दिखाना चाहते, नौकरों से कहते हो वहाँ बैठ जा, गेट पे है, देता रहिए जो आवेंगे मदरसे। अमीर ओ मालदार, तुम्हारी सादत है कि तुम मौलवी की ज़ियारत करो, मौलवी की सादत नहीं है कि मौलवी तुमसे चंदा ले जाए। खूब सुन लेना अच्छी तरह से, किसी मालदार की सादत है
کہ وہ مولوی کا دیدار کرے، اس لیے کہ مولوی نبی کا وارث ہیں، اور یہ ہم نہیں کہتے، یہ مصطفیٰ کائنات کا ارشاد ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اگر کوئی اپنی سعادت چاہتا ہے وہ مولویوں کی زیارت کرے، پیسہ دے کے اپنے منیم اور اپنے چپراسی سے مدرسوں پہ احسان نہ کرے۔ ٹھیک ہے نہیں یہ فرصت کر رہا ہے، لیکن مولویوں سے دوری بنا کر کے مت رہے۔ ایسا آدمی خدا کے یہاں زیادہ بہتر نہیں سمجھا جاتا ہے۔ سعادت مند ہے وہ شخص جو علماء کے دیدار کے لیے حاضر ہو، ان سے فیض اٹھائے، ان سے دعائیں لے۔ یہ اللہ کے رسول کے مہمان اور وارثین ہیں، ان کے قدموں کے لیے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے، جدھر یہ گزرتے ہیں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ یہ سعادت مند طبقہ ہے، قرآن سے جڑا ہوا ہے، اس لیے میں ان کو مبارکباد دوں گا، اور آپ سبھی کو مبارکباد دوں گا کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ان حضرات کے پروگرام کو دیکھنے آئے، ان کی محبت میں آئے۔ آپ سبھی حضرات سعید و سعادت مند ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث کہتی ہے کہ کوئی آدمی اپنے قدم یہاں سے یہاں تک نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ 5 باتوں کے جوابات نہ دے دے۔ پہلا سوال ہوگا، یاد رکھنا، پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا، زندگی کن چیزوں میں کھپائی ہے۔ یہ زندگی جو اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کا سوال ہوگا، ایک ایک دن کا سوال ہوگا، ایک ایک لمحے کا سوال ہوگا۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ صبح سے شام تک جو زندگی گزر چکی ہے اس کا حساب کر لیں، اور یہ دیکھ لیں کہ ہم نے دن بھر میں کیا کیا، کیا غلطی کی ہے، اچھائیاں کتنی کی ہیں۔ اچھائیوں پر اللہ کا شکر ادا کریں اور غلطیوں کی تلافی کریں۔ اگر کسی کا حق مار لیا ہو تو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ شام کو اپنی زندگی کا حساب کر لیں۔ جو آدمی شام کو اپنی زندگی کا حساب لگا لیتا ہے قیامت میں اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، ورنہ حساب لمبا ہو جائے گا تو الجھاؤ پیدا ہو جائے گا۔ اگر آپ جلدی جلدی حساب نہیں کرو گے، 2 پارٹنر ہیں تجارت میں اور طے کر لیا ہر ہفتے حساب ہوگا یا ہر مہینے حساب ہوگا، ہر تیسرے مہینے حساب ہوگا، تو آسان ہوتا چلا جائے گا۔ پچھلے حساب پہ قلم لگ گئی، یہاں تک کا حساب ہو گیا، آگے چلے۔ اور اگر سال 2 سال 4 سال گزر گئے حساب نہیں لیا تو حساب میں الجھن پیدا ہوگی، جھگڑا کھڑا ہو جائے گا۔ زندگیوں کو جانچتے رہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا، فرمایا زندگی کو کن چیزوں میں لگایا ہے، کہاں لگایا ہے، اس زندگی کا حساب دینا ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ پہلا سوال یاد ہو گیا؟ پہلا سوال کیا ہوگا جی؟ زندگی کو کہاں خرچ کیا؟ اور زندگی بہت لمبی ہے۔ کوئی آدمی کہتا میری 84 سال ہو گئی، الحمدللہ ابھی دانت باقی ہیں، 84 سال تو ہو گئی، حساب کون دے گا؟ فرمایا پہلا سوال زندگی کہاں لگائی، دوسرا سوال وان شبابہ فیما ابلا، اور جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی کو کن چیزوں میں آزمایا ہے۔ یہ جوان خاص طور سے اب بوڑھے سمجھے کہ چل بھائیا ایک حصے سے تو جان بچی، نہ، وہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے پوری زندگی کا سوال، لیکن اس میں سے خاص طور سے جوانی کا زمانہ بڑا ہی عجیب و غریب ہوتا ہے۔ جوان آدمی بہت سی چیزوں میں آزاد سمجھتا ہے چونکہ طاقتور ہوتا ہے، اس لیے خاص طور سے جوانی کے زمانے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ جوانی کو کہاں آزمایا، کہاں لگایا۔ اب جوانی کا الگ حساب دینا پڑے گا۔ نوجوانوں یاد رکھیو، موبائل آج نوجوانوں کا محبوب ترین آلہ بن گیا، محبوب ترین مشغلہ بن گیا، اور اس کے تعلق سے ہزاروں گناہوں میں نوجوان مبتلا ہوتا ہے اور انہیں گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے، تنہائیوں میں ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے، اور وقت ضائع کرتا ہے، وقت کو اپنے لیے فرصت کا وقت نہیں سمجھ پاتا ہے، وقت ضائع ہوتا جا رہا ہے۔ لحاف میں اندر منہ ڈال لیا، چادر میں اندر منہ ڈال لیا، کانوں میں لیڈ ڈال لی، سمجھتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، سمجھتا ہے کوئی سن نہیں رہا۔ اگر لیڈ نہ ہوتی آواز نکل جاتی۔ عزیز طلبہ آپ سے بھی عرض کروں گا،
کہ ہماری پسپائی میں موبائل کی کثرت کا بہت زیادہ دخل ہے۔ ہم پڑھ سکتے تھے، ہم ترقی حاصل کر سکتے تھے، مگر رات میں بسا اوقات لمبی دیر تک ہم نے موبائل دیکھا، دماغ میں موبائل کے خیالات، تصورات باقی رہ گئے۔ سبق میں بیٹھے ہیں، کم سونے کو ملا ہے، اونگ آ رہی ہے، استاذ کا سبق یاد سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سونا بار بار ہو رہا ہے، پھر دماغ کے اوپر وہی تصورات منکشف ہو رہے ہیں جو رات کے وقت میں ہم نے موبائل میں دیکھے ہیں۔ یہ تعلیم کے لیے بے انتہا نقصان دہ چیز ہے۔ اس لیے اسکول کا پڑھنے والا ہو یا مدرسوں کا پڑھنے والا ہو، موبائل سے بہت دوری بنانے کی کوشش کریں۔ اب اسکول والوں کو تو یہ کہہ دیا گیا کہ صاحب لاک ڈاؤن میں کہا تھا نا کہ ہم آن لائن پڑھائیں گے، آن لائن پڑھائیں گے، ابے آف لائن تو سمجھ میں آ نہ رہا، آن لائن آ جائے گا، بھئی سمجھ میں بڑی بات ہو گئی۔ آن لائن پڑھانے کے چکر میں بیچاروں کے غریبوں کی کھال اتر گئی، چمڑا ادھڑ گیا، پیسے ہیں نہیں، موبائل بڑا لینا پڑا، کمپنیوں کے وارے کے نیارے ہو گئے، کمپنیاں مالدار ہو گئی۔ صاحب آن لائن پڑھانے کی بات آئی تو خرافات موبائل کی راہ سے بہت زیادہ آئی ہے، اور اب تو یہ مولوی حافظ جی جو پڑھ رہے ہیں یہ بھی یوں کہہ دیں کہ جی وہ فلاں کتابیں میں لوڈ کر لیتا ہوں اور میں اس سے دیکھ لیتا ہوں، اور بابا لوڈ ووڈ مت کرے، بنا لوڈ کے ہی رہ لے۔ ہاں آدھے ادھورا زیادہ بہتر ہے اس لوڈ سے۔ بہت ساری چیزیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن طلبہ غیر محتاط ہو جاتے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں بڑا موبائل جائے گا بھائی صاحب ایک مرتبہ کو تو جو ولی سا نظر آئے گا نا وہ بھی غیر محتاط ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں جا کر کے کچھ نہ کچھ آئی جاوے گا۔ پہلے ایسا ہوتا ٹرو کالر کے اوپر پہلے نہیں آتا تھا، اب ہر ٹرو کالر کے اوپر ایک لڑکی آتی ہے، نیچے بتاتے آتی ہے کہ نہیں آتی ہے۔ یہ سب خرافاتیں ہیں، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جوانوں رشتے کی بات ماں باپ کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا ہے، MBA کا کورس کر رہا ہے، MD کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، اور پتہ چلا کہ وہاں تو اپنا کورس پہلے ہی ہو چکا ہے اور دونوں کی سیٹنگ پہلے ہی ہو چکی ہے، فرینڈ بن چکے ہیں، اور ماں باپ پر وہ اپنے پر زور دے رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں دیکھیے اگر اماں ابا قابو میں آتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر یہ قابو میں نہیں آتے تو دیکھو چاہے بھاگ کے شادی کرنی ہو، شادی تو ہمیں تم سے ہی کرنی ہے۔ کبھی جھانسا ہوتا ہے، کبھی سچ مچ میں ہوتا ہے جذبہ۔ اب ایسی صورتحال میں جج کے سامنے بھی اگر بات پہنچ جائے تو لڑکی کھڑی ہو کر دھڑلے سے کہتی ہے جی میں تو اس کو پسند کرتی ہوں، اس کو کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کو کہہ رہی ہے، مطلب لڑکے کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے کہ مجھے یہ پسند ہے۔ کہا یہ تیرے ماں باپ ہے؟ کہا مجھے کوئی مطلب نہیں، مجھے یہ پسند ہے، اور ماں باپ کے اوپر تو آئیکاروں پر رکھ دیتی ہے۔ کہا خطرہ ہے مجھے کہیں اس کو مار نہ دے، اس لیے ماں باپ کے اوپر الزام اور ٹیک دیا۔ کہا میں جوان، میرے جذبات جوان، اور جوان کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی چوائس سے، اپنی خواہش سے جو فیصلہ لے، لہذا مجھے فیصلہ لینے کا حق ہے۔ تو جنہوں نے پالا ہے وہ بے وقوف کے بے وقوف ہی رہ گئے بھائی۔ ایسی صورتحال پیدا ہو رہی، اور بھائی یاد رکھیے اسکول اور کالجوں کے اور مدرسوں کے، اور جو یہاں نہیں سب جوان یاد رکھیو کہ جس ماں باپ نے آپ کو پالا اور آپ اسکول اور کالجوں میں پڑھ رہے تھے، آپ کا پورا خرچ ادا کیا، آج جج کے سامنے آپ کہتے ہو کہ میں جوان ہوں اور مجھے فیصلہ لینے کا حق ہے، تو کل ماں باپ کے سامنے جب ہاتھ پھیلا رہے تھے اور ماں باپ کما کر کے آپ کی ضرورتیں پوری کر رہے تھے، تب بھی تو آپ جوان تھے، آپ نے خود کما کر کے کیوں نہ پڑھ لیا؟ ماں باپ کو خوب نمٹا کر اور خوب سمیٹ کر اور خوب نچوڑ کر اور اپنا مقصد پورا کر کے اب کہتا ہے میں جوان ہوں، بڑے آئے جوان، 360 جوان پھرے، ایسے ریپٹ لگائے جائیں اس کی تھوتڑی پر کہ سرخ ہو جائے، جوان آیا بڑا۔ حد ہو گئی، ماں باپ کچھ رہے ہی نہیں، یہ جوان صرف تو ہی رہ گیا۔ یاد رکھیے معاشرے کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو دوسرا سوال ہے جوانوں سے کہ تم جوان کہاں جوانی آزمائی، اور تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا۔ جلدی جلدی نمٹا لیتے ہیں ان سوالوں کو۔ تیسرا سوال وان مالہ من این اکتسب، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا۔ اور بھائی سن رہے، مال کہاں سے کمایا؟ پہلا سوال زندگی کہاں کھپائی، دوسرا سوال جوانی کہاں لگائی، تیسرا سوال مال کہاں سے کمایا۔ مال کہاں سے کمایا؟ کاجوا کھیل کے کمایا،
میں جوا کھیلنے والے بھی کبوتر اڑ رہے اسی پہ لگا دیا. آج تو پتہ نہیں کہاں کہاں جوا کھیلا جا رہا ہے, اللہ ہی بہتر جانے. سٹے لگائے جا رہے ہیں, موبائلوں پہ سٹے چل رہے ہیں باقاعدہ. ٹیم کوئی بھی کھیلے سٹا ہم لگائیں گے. بڑی عجیب صورتحال ہو گئی. حرام پیسہ منہ کو لگ گیا, چھٹنے کو تیار نہیں. چند پیسے آ گئے تو سود کا کاروبار کھول دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 1 درہم کے برابر سود کھانا اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی زیادہ خطرناک گناہ ہے. سود کی طرف سے دھیان ہٹ گیا. بیاج, اور معلوم نہیں آپ کے علاقوں میں تو ہوگا یا نہیں, باقاعدہ ایک ٹیم ایسی گھوم رہی ہے جو قسطوں پر عورتوں کو سود دیتی ہے. باقاعدہ عورتوں کو, عورتیں لگ گئی لائن پہ, ایک عورت کو ایجنٹ بنا لیا گیا. اس عورت نے بہت سی عورتوں کو کینڈیڈیٹ بنا لیا اور تنہائیوں میں وہ غیر محرم اجنبی میٹنگ لے رہے ہیں ان عورتوں کی تنہائیوں میں. اور جب وہ قسطوں پر, سودی قسطوں پر رقم دیتے ہیں 20,000 30,000 25,000, اور پھر ان کی واپسی کی ترتیب بتاتے ہیں. اگر واپس ہو جائے, خدا کی قسم بہت سے علاقوں کی رپورٹ ہے, اگر واپس ہو جائے تو چلیے ہو گئی, اور اگر واپس نہیں ہوئی تو یاد رکھیو نہ جانے کتنی رپورٹیں ایسی آئی ہیں کہ کمپرومائز کیا جاتا ہے. قسط اور رات, قسط اور رات, بس آپ اشارہ سمجھ گئے. اس سے بڑھ کر کے اور زیادہ بے حیائی کیا ہو سکتی ہے؟ اگر مردوں کے علم میں یہ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے تو پھر دیوس نہیں ہے تو کیا ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. یہ سود, یہ جوا, یہ سٹا, یہ قمار, یہ سب چیزیں شریعت نے حرام کی ہیں. دیکھیں, روزی دینے کا وعدہ اللہ کا ہے مگر حرام راہ سے نہیں لینی چاہیے. سمجھ میں آئی جی؟ ہم حرام راہ سے روزی نہ لیں, حلال راستے سے روزی لیں. یہ طے کریں کہ انشاءاللہ العزیز حلال راستے سے چاہے 2 ٹائم بھوکا رہنا پڑے لیکن حرام راہ سے روزی نہیں لیں گے. مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ چوتھا سوال. مال کہاں سے کمایا؟ تیسرا سوال. اور کہاں خرچ کیا؟ یہ چوتھا سوال ہے. کہاں خرچ کیا؟ کمائی جہاں سے ہوئی سو ہو گئی. اب دوسرا سوال آگے آ رہا کہ خرچ کہاں پہ کیا ہے؟ اگر آپ نے مدارس پہ خرچ کیا ہے, اگر آپ نے مسجدوں پہ خرچ کیا ہے, اگر آپ نے غریبوں کی پرورش میں خرچ کیا ہے, اگر آپ نے بیواؤں کی پرورش میں خرچ کیا ہے, اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے تقاضوں میں خرچ کیا ہے, تو یقین جانیے آپ کے حساب کے وقت میں اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر ڈھیل ہوگی. اور اگر ان لوگوں کے اوپر خرچ نہیں ہوا تو مشکلات تو ہیں ہی. بتانا تو پڑے گا کہ تم نے خرچ کہاں کیا ہے. لوگ کہیں گے جی جوان بچیاں ہو رہی تھی, شادیوں میں خرچ کیا ہے, تو ڈی جے باجے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ صورتحال. یہ جہیز پر خرچ کیا ہے, خرافاتوں پہ خرچ کیا ہے. سوال کا جواب دینا پڑے گا. تو سوال کتنے ہو گئے جی؟ 4 سوال ہو گئے. پہلا سوال بولتے رہو, زندگی کہاں لگائی؟ دوسرا سوال, جوانی کہاں لگائی؟ تیسرا سوال, مال کہاں سے کمایا؟ تو دیکھ لینا کہاں کہاں سے کما رہے ہو. حرام مال نہیں کمانا ہے بلکہ حلال مال کمانا. اور پھر کہا کہاں کہاں خرچ کیا, تو خرچ کو بھی بتانا پڑے گا. کہہ دیں گے مولا کریم مدرسے والے آئے تھے, مجھے آپ نے 50,000 دیے تھے, 5,000 میں نے ان کو دے دیے تھے. کہا بہت بڑھیا, 45 کا حساب دے. حساب ایک ایک پائی کا ہوگا. ایڈی کا حساب بڑے بڑے نیتا نہیں دے پاتے ہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے. خدا کی ایڈی کا جواب کیا دو گے؟ اس کو کیا جواب دو گے؟ اور 5واں سوال, آخری سوال, فرمایا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ, اور تم نے علم کے اوپر کتنا عمل کیا ہے, دین کے اوپر کتنا عمل کیا ہے. جو لوگ دین حاصل نہیں کرتے وہ سوچتے ہوں گے کہ ہمارا تو مزہ آ جائے گا. اللہ کو کہہ دیں گے اللہ میاں ہم تو عالم تھے ہی نہیں سمجھ میں آئی نا, ہمارا تو آسانی سے جواب ہو جائے گا, ہم عالم ہی نہیں تھے. تو اللہ میں کہہ دے گا چل بھائی جب تو عالم نہیں تھا تو جاؤ. نہیں, اللہ کہتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, فرمائے ہر مسلمان پر علم دین کو حاصل کرنا فرض ہے. یہاں کیسے بچ پائے گا جب تجھ پر فرض تھا علم حاصل کرنا, تو تو نے کیوں نہیں کیا؟ ادھر آ, اب جو ڈنڈے پڑیں گے لگ جائے گا پتہ.
اور جس نے علم حاصل کر لیا اس سے پوچھا جائے گا عمل کیوں نہیں کیا؟ تو ظاہر ہے جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہیں کیا اس کے اوپر یوں ہوگا کہ تم نے عمل کیوں نہیں کیا، اور جس نے علم حاصل نہیں کیا تو ایک گناہ تو یہ کہ اس نے علم حاصل نہیں کیا، اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ عمل بھی نہیں ہوا، تو ڈبل مار لگے گی۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو ان پڑھ ہیں، جی یہ پڑھے لکھے بھی تو ایسے کر رہے، ارے پڑھے لکھے کے تو ایک ہی جرمانہ ہوگا کہ عمل کیوں نہیں کیا، اور ان پڑھ کو دو جرمانے ہوں گے، ان پڑھ کیوں ہیں اور پھر یہ کہ عمل کیوں نہیں کیا۔ آج کے بعد دماغ سے بھوت نکال دیو کہ میاں مولوی ڈبل پٹیں گے۔ مولوی تو بہت آگے کی چیز ہے، بچنے کے طریقے بہت معلوم ہے انہیں۔ ان کا تو کوئی بھی شاگرد اگر کامیاب ہو گیا تو استاد جی کو جا کر کے کہہ دے گا اللہ میاں میں تو اس کی وجہ سے پڑھا تھا، میرے استاد جی ادھر کو جاویں میں ادھر کو، کہ اچھا ٹھیک ہے چل بھائی ادھر کو چلا جا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظوں کی سفارش کے قبول ہونے کے بارے میں فرمایا ہے، فرمایا کہ حافظ قرآن کو اللہ جنت عطا فرمائے گا، اور 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی سفارش اللہ قبول فرمائے گا۔ وہ 10 آدمی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی وہ اس کے گھرانے کے لوگ ہوں گے، خاندان کے لوگ ہوں گے، اس کی فیملی کے لوگ ہوں گے۔ اللہ حافظوں کی سفارش پر 10 کو بخشے گا، اور خود قرآن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ حافظ کو یوں کہے گا دیکھ جنت کھلی ہوئی ہے، چل پڑھتا جا چڑھتا جا، اور قرآن ایسے پڑھنا اچھی طرح جیسے تو مدرسہ اس میں حمیدیہ میں پڑھتا تھا اچھی طرح، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا، تو یہ مدرسہ دنیا میں ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرمائے گا جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا اچھی طرح۔ چنانچہ فسوف ترى اذا انکشف الغبار اتحت رجلک فرس ام حمار، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ گھوڑے پہ سوار تھا کہ گدھے پہ سوار تھا۔ ان مدرسوں کی برائی کرنے والے قیامت میں پتہ چلے گا جب ان کی تعریف کی جائے گی قیامت میں، اور ان کے پڑھے ہوئے پروڈکٹ کو اللہ تعالیٰ یوں کہے گا چل جنت میں چڑھتا جا، تب اندازہ ہوگا کہ ہوا کیا یہ، تب ہوگا یار ہم بھی کسی بچے کو حافظ بنا دیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ اور حافظ قرآن پڑھتا جائے گا، جنت اس کے نام کر دی جائے گی جہاں قرآن ختم ہوگا، اور ماں باپ کو لایا جائے گا، بلاؤ بھائی حافظ صاحب کے ماں باپ کو، وہ آئیں گے بیچارے غریب غربا ہوں گے یا جیسے بھی ہوں گے، لاؤ وہ تاج اٹھا کے جسے ہم نے تیار کیا جو سورج سے بھی زیادہ روشن ہے، اب ماں باپ کے سر پہ تاج رکھا جا رہا ہے۔ خوش ہو گئے، لوگ پوچھتے ہو بھئی یہ کون ہے؟ کہا حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں، ایسے ویسے مت سمجھنا، دنیا میں تو تم نے ان کی کوئی ویلیو سمجھی نہیں تھی، آج تو سمجھ لو کہ خدا ان کی دیکھو کتنی تاج پوشی کر رہا، کوئی چھوٹے مت سمجھنا ان کو، ان کا اعزاز بہت ہے۔ قیامت کے دن یہ راز کھلے گا، قیامت کے دن پتہ چلے گا آج کتنے ہی گمنام صحیح علم کی دولت والے آخرت میں یہی سالار نظر آئیں گے۔ چھوٹے مت سمجھنا، بہت کچھ چیز ہے ان کے پاس میں اللہ کی طرف سے اللہ کی دولت ہے۔ اور یاد رکھیے جب آپ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ بینک ہے، جب آپ کہتے ہیں یہ ورلڈ بینک ہے، تو بینکوں میں کرنسی کو رکھا جاتا ہے، اور کرنسی ان در و دیوار کے اندر ہوتی ہے، بینک کہا جاتا ہے، اور در و دیوار کی حفاظت باقاعدہ گنر کرتے ہیں۔ اگر رب ذوالجلال نے اپنی نعمت کو قرآن کے حافظ کے اندر رکھ دیا ہے تو قرآن کے حافظ کی حفاظت بھی کی جائے گی۔ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ آپ اپنے بینک کی حفاظت کے لیے گنر رکھتے ہو تو حافظ کی حفاظت نہیں کی جائے گی، اللہ حفاظت فرماتا ہے ان کی۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو آپ تک پہنچی ہیں، اور عالم دین کے لیے تو اللہ تعالیٰ باقاعدہ الگ ہی اعلان کرے گا، مولوی صاحب کے لیے تو الگ ہی اعلان کرے گا، وہی کہے گا کہ میں نے تجھے اس لیے علم نہیں دیا تھا کہ رسوا کروں، میں نے اس لیے علم دیا تھا تاکہ تیری عزت افزائی کروں، اور چل سفارش کر، تیری سفارش مانی جائے گی، چاہے تیرے معتقدین اور مریدین اور تعلق داروں کی تعداد آسمان کے تاروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ علماء کو تو اتنا نوازے گا قیامت کے دن۔ یہ حدیثیں ہیں، یہ عام بات نہیں، یہ ساری باتیں معتبر ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یا تو عالم بنے، اللہ کے رسول نے فرمایا کن عالمن، او بھائی عالم بن، او متعلمن، یہ طالب علم حاصل کرنے والا بن، او مستمعن، یا ان علماء کی باتیں سننے والا بن، او محبن، فرمایا یا ان سے محبت کرنے والا بن، چار میں سے کوئی بن، ولا تکن الخامسہ، فرمایا پانچواں نہ بن۔ پانچویں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی برائی کرنے والا نہ بن، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ یہ ہم نہیں کہتے، یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔
بہت بڑی بات ہے بھائی. چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں تو ان باتوں کا خیال رکھیں, دھیان رکھیں. امید ہے کہ آپ کا ٹائم تو بہت لے لیا اور آپ کو ستایا بھی بہت ہوگا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار آدھے پون گھنٹے میں بات ختم کر دے گا, مجھے لگتا ہے 1.5 گھنٹہ ہو گیا دیکھے. اور یہ لپیٹ دی سمیٹ دی باتیں, ورنہ تو دیر لگ سکتی تھی. اس لیے آپ حضرات کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز خلاصے کے طور پر کہتا ہوں کہ جب کسی پڑھے لکھے کو اہمیت دو گے تو سب سے زیادہ اہمیت کسے دو گے؟ قرآن کے پڑھنے والے کو, چونکہ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا اور اللہ نے انہی کی حمایت کا دعویٰ کیا. نمبر 2, اپنی زندگی پہ غور کرو گے, جوانی کی حفاظت کرو گے, مال کماتے وقت میں غور کرو گے, خرچ کرتے وقت میں احتیاط سے وہاں خرچ کرو گے جہاں اللہ کا مطالبہ ہے, اور علم پر عمل کرو گے, انشاءاللہ العزیز اللہ کی طرف سے نوازش ہوگی. مبارک ہو اہل مدرسہ کے لیے, آپ کا مدرسہ بہت مقبول نظر آ رہا ہے. مجھے امید ہے جب کسی ادارے کی طرف اس طرح لوگ متوجہ ہو جائے تو سمجھ لو وہ ادارہ عند اللہ بھی مقبول ہوتا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے کہ ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن, کہ جسے مومن اچھا سمجھے بس وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. اگر یہ اچھا نہ سمجھتے آپ کے ادارے کو تو یہ آتے کیوں؟ معلوم ہوا کہ عند اللہ مقبول ہونے کی علامت معلوم ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعوت میڈیا یوٹیوب چینل, محبت کا پیغام, انسانیت کے نام.